کلکتہ سے سوال کیا تھا کہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ کافی پابند ہے صوم و صلات کے، لیکن وہ جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں، جبکہ گھر میں والدین کو ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ انتظار میں ہی منتظر رہتے ہیں جی اور اولاد ان سے دور ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے حقیقت میں؟ والدین کا کیا حق ہے اور کیا ذمہ داری ہے اولاد کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی شریک جہاد ہونا چاہتا ہوں۔ جبکہ اسلامی فوج معرکے کے لیے جا رہی تھی، سربلندی اسلام کے لیے اپنے آپ کی قربانی پیش کرنے کے لیے ایک اسلامی فوج روانہ ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ مجھے بھی اجازت ہو کہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے والدین کو آنے کے سلسلے میں مطلع کیا تو وہ تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ رونے لگے، میں نے ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کتنا شوق ہے مجھ میں کہ ان کے رونے کی بھی میں نے پرواہ نہیں کی ہے، بہرحال جذبہ ہے کہ دین کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف نہیں کی، آپ نے فرمایا، ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جس طرح سے انہیں تم نے روتا ہوا چھوڑا ہے انہیں خوش کر دو، اگر وہ خوش نہیں ہے تو تمہارا اس طرح کا جانا بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ فرض کے سلسلے میں تو بات ظاہر ہے کہ کوئی فرض کو ہم ترک نہیں کر سکتے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہمیں کرنی نہیں ہے۔ لیکن اگر مزید ہمارا شوق ہے کہ زائد سے زائد ہم چیزیں سیکھیں اور تربیت اور تعلیم حاصل کریں، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے والدین کی اگر خدمت کی ضرورت ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، تو ایسے موقع پر ان کی خدمت کرتے ہوئے ہی اپنے مقام پر رہ کر بھی ہم دین سیکھ سکتے ہیں، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور فرصت کے اوقات میں جبکہ والدین منتظر ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انہیں سراپا انتظار بنا کر ہمیں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے اجازت لے کر ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بھی ہم پر عائد کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہی عہد میمون میں موجود تھے، وہ قرن کے رہنے والے تھے، یمن کے علاقے قرن کے باشندے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو صحابیت کا شرف اللہ نے حضور علیہ السلام کی بدولت عطا کیا، وہ اسی وقت کے باشندے تھے، اسی وقت کے رہنے والے تھے روئے زمین پر، انہوں نے ایمان اور اسلام کو تو قبول کر لیا تھا، مگر ظاہری طور پر خدمت میں حاضر ہو کر صحابی نہیں بن سکے۔ اتنا بڑا اعزاز صحابی کا ان کو حاصل ہونے سے رہ گیا، سبب کیا بنا؟ والدہ کو ضرورت تھی ان کی خدمت کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی یہ کیفیت اطلاع کروائی، تو بھی رسول کریم علیہ السلام یہی فرمایا کہ واقعی خدمت کرتے رہو، سب کچھ خدمت سے تم کو نوازا جائے گا، ملے گا۔ اور وقت ایک ایسا بھی آیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اویس قرنی ایک میرا عاشق قرن میں رہتا ہے، من لقیہ منکم فلیستغفرہ، جو کوئی ان سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ وہ ان سے خواہش کرے کہ وہ اس ملاقات کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو از اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری علامتیں تک بتلائی کہ دیکھو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کو برس کی بیماری ہوئی تھی، والدہ کی دعا کی وجہ سے صحت مل گئی، ایک جگہ سفید نشان ہے، یہ میرے اویس کی علامت ہوگی۔ تو القصہ مختصر، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے صحابیت کا شرف بھی حاصل نہیں کیا، محض ماں کی خدمت کے لیے ضرورت تھی، یہی ایک تھے خدمت کرنے والے۔ تو ہم نوجوان اپنے جو جذبات ہوتے ہیں، یقین جذبات تو ہمارے حق ہے، لیکن راستہ بھی ہمیں اس کے لیے وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو بہرحال اس تناظر میں ہمارے وہ بھائی غور کر سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی خدمت وہاں آ رہی ہے، اس کا موقع آ رہا ہے تو اس کو مقدم کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دین کی تعلیم نہ سیکھیں، آپ جا کر سیکھتے ہیں تو آپ اپنے مقام پر رہ کر بھی امام صاحب سے، محلے کے مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ جمع کرنے والے قرار پائیں گے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جی